اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، ایثار اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایثار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے ایثار و وفا پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب محمد باقر خان خاکوانی صاحب۔ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈین آف فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامیات کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے، ایثار سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ اظہار یہ اصل میں قرآن پاک کی اصطلاح ہے، جیسا کہ آپ نے بھی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود کتنے ہی اس کے حاجت مند ہو، ضرورت مند ہوں۔ تو احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے متبادل الفاظ بھی بہت سارے ہیں۔ تو اظہار کا لفظی معنی ہے ترجیح دینا، دوسرے کو اپنی ضرورت پر، اپنی خواہش پر، اپنے مفادات پر قربانی کرنا، خیر خواہی کرنا، دوسرے کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ضرورت سے دستبردار ہو جانا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں اظہار کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی مخلوق کو وہ کچھ عطا کر دینا کہ جس کی بندے کو خود بھی ضرورت ہو۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو وہ کھانے کھلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا کہ حضور یہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ عرض کی حضور کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، کہ انسان اللہ کی خاطر جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہے، وہ صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا للہ والے رسول ہی، اس کے رسول کے لیے جو کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، مخلوق کی خدمت، ہدایت اور بھلائی کے لیے، اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور بڑی محنت سے، محنت شاقہ سے انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ان کے ساتھ وفا کرنا، ان کی خواہش کے لیے، خوشنودی کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنی ذاتی ان کو ترک کر دینا اور ان کی خواہش کو ترجیح دینا۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی نے اپنی خواہشات کو میری خواہش کے تابع کر لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو مجھ سے، اپنے اولاد سے، ماں باپ سے، تمام انسانوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اخلاقی وصف ہے، اور یہ بنیادی طور پر یہ انصار مدینہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور یہ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، جنہوں نے ایک مہمان کی خدمت کرنے کے لیے میاں بیوی خود ساری رات بھوکے رہے، اور چراغ کو بھی بجھا دیا اور اس کو سیر ہو کے کھانے کو دیا۔ پھر جب مکے سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ شریف آئے تو انہوں نے مواخات مدینہ کے موقع پر ایسا اظہار کیا کہ پوری تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے باغ جو ہیں 2 تھے تو 1 دے دیا، 1 تھا تو آدھا دے دیا، اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، اور اپنی ساری پراپرٹی جو خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے اکٹھی کی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، بعض نے جن کی 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی سے، تو یہ بیسیکلی ان کی ایک ایسی صفت تھی جو اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ کے نبی کو پسند آئی، بلکہ مہاجرین وہ سبحان اللہ کہتے تھے کہ اتنا اظہار، اتنا اظہار، اتنا اظہار، کہ انہوں نے اپنے من پسند چیزیں، تاکہ فتح خیبر کے موقع پر جب وہ زمینیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان کی واپس دے دو، اور دوسری جگہ ان کو متبادل دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جو دے دیا اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے وہ دے دیا ہے۔ تو یہ انسانی کردار کا ایک اعلیٰ وصف ہے، اور اسی کے ساتھ یہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ اللہ کے لیے بھی فرمایا کہ ان اللہ شاکر و علیم، یہ جو شاکر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے مخلوق کے لیے چاہے اس کی تابع فرمانی کرتی ہے یا نافرمانی کرتی ہے، اس کے باوجود مخلوق کو ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔
ربوبیت کرتا ہے اور ان کی بقا کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے اپنی ساری نعمتوں کے دروازے کھول رکھے۔ دیتا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایثار ایک اعلیٰ وصف ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمام اوصاف حمیدہ کی اصل ہے تو بے جانا ہوگا۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر باقر خان خاقوانی صاحب، قرآن و حدیث میں ایثار و وفا کے بارے میں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ ابھی جیسے فاروقی صاحب نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں، اس سے مسئلہ تو بالکل حل ہو گیا ہے۔ ایثار دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی رائے، اپنی ذات، اپنی خواہشات کو دوسروں کی خواہشات کے تابع کر دیں اور اسے ترجیح ان کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ العلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی پہ۔ تو اب اظہار ہے یہ، ٹھیک، کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں میرے لیے بڑی چاہتے ہیں، بڑی میرے لیے کشش ہے، میرے لیے دنیا میں بہت ہی سرمایہ ہے، لیکن نہیں، میں اسے چھوڑ کر آخرت کی زندگی جو اختیار کرتا ہوں خدا کی محبت میں، تو یہ اظہار ہے۔ اچھا، اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو تخت پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پھر یہی بات کی کہ بل آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے۔ اچھا، اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے جب جادوگروں سے یہ بات کہی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان کیوں لائے ہو، تم انہیں چھوڑ دو، ان کا نہیں، ہم آثرک اللہ علیہ، ہم نے ان کو جو ہے ترجیح دے دی، ہاں اپنے اوپر آپ فرعون کے اوپر ہم نے انہیں ترجیح دے دی، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے اظہار جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ اپنی ذات کو قربان کر دینا، اپنے خواہشات کو قربان کر دینا، اپنے جو انسانی عزائم ہیں انہیں قربان کر دینا، یہ اظہار ہے۔ اور پھر جیسے فاروقی صاحب نے کہا ہے، عظیم فاروقی صاحب نے، کہ دین کے معاملے میں اظہار یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں، تو اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنی فکر، اپنی سوچ، اس کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو ترجیح دیں، تو یہ دراصل اظہار ہے۔ اچھا، اس میں اب یہاں بات یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام تمام بندوں کے نفع کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام بندوں کے منافع کے لیے ہیں، اپنے لیے نہیں ہونے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ اب دیکھیں کہ 9 ہجری میں یمن سے، بحرین سے بہت بڑا اتنے 70-80 توڑے مال کے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد ظہر کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ نے بانٹنا شروع کیا، بانٹتے عصر سے پہلے گھر آپ جب گئے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انبیاء کا کام اور اللہ تعالیٰ کے، ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، دیتے تو لوگوں کو ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا گویا۔ اب یہ اظہار آج کل کے دور میں جو ہم کہتے ہیں کہ اظہار اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیں، ہم اپنے خیالات کی قربانی دیں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ہم اس کو اختیار کریں اور یہ چھوڑ دیں۔ اچھا، اب جو ان کا حکم آئے گا اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور ساری بڑی نوع انسان کے لیے فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے ایک بہت بڑا واقعہ عظیم فاروق صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب صحابہ کرام مدینہ میں تشریف لائے تو مواخات ہوئی۔ مواخات جو ہے وہ ایک اظہار کا ایک بہت بڑا ایک مظہر ہے تاریخ اسلام میں، اور جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ تاریخ دنیا میں، ہاں، تاریخ عالم میں ہمیں اس قسم کا کوئی نہیں ملتا۔ جتنے فاتح آتے ہیں وہ فاتح جو ہیں وہ لوٹتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جو تھے وہ مہاجرین آئے تو ان کو ایک، اب وہاں پر یہ اتنا اظہار ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے جو ان کے مہاجر بھائی تھے، انصاری بھائی نے کہا کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، آپ اپنی بیویاں بچے وہاں چھوڑ آئیں تو ہم طلاق دیتے ہیں اپنی بیوی کو، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ اب دیکھیں یہ اظہار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوراً ماننا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ تھے تو وہ ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا جی یہ میرا سرمایہ آدھا آپ کا، یہ باغ، انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور بازار میں جا کے میری ضمانت دے دیں۔ انہوں نے کر دیا،
اور وہی اظہار کا اجر انہیں اتنا بڑا ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جن کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ تھی اور ان کی تیسری بیوی وہی تھی. اور اس طریقے سے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اظہار بنی نوع انسان کی روح ہے. اگر دنیا میں انسان نے صحیح طریقے سے پرامن طریقے سے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے تو اس کے لیے اظہار اس کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اور یہ اظہار اسی چیز کا نام ہے کہ ہر بات میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح ہے. یہ نہیں کہ ہم ہر بات میں اپنے اوپر ہر چیز اپنے پاس لیتے جائیں، نہیں، بلکہ دوسروں کو ہم دیتے جائیں، اور اسی میں انسان کے لیے امن ہے، اسی میں انسان کے لیے خوشی. بے شک. جی ناظرین، اظہار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی خواہشوں کو ختم کرنے کا نام ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کا. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اظہار و وفاق کس طرح فرد و معاشرے میں مثبت اثرات پیدا کرتا ہے؟ جھکتی ہے مینا تو بڑھتا ہے جام. کمزور کے آگے جسے جھکنا نہیں آتا وہ مجرم اخلاق کے خوددار نہیں ہے. تو فرد اور معاشرہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب محترم فرما رہے تھے کہ ہر امر خیر کی روح جو ہے وہ اظہار ہے، وفا ہے، قربانی ہے، خیر خواہی ہے. اگر اللہ کریم مخلوق کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کیا انسانوں، اگر تمہاری غلطیوں پہ میں گرفت کرنے لگ جاؤں تو ایک لمحے میں ساری مخلوق کو میں معدوم کر دوں. اس قدر تم سے خطائیں ہوتی ہیں. لیکن یہ میرا بڑا پن ہے، میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. تو اسی طرح جتنے انبیاء و مرسلین ہیں وہ مخلوق کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، انہوں نے پتھر بھی کھائے، انہوں نے دانت بھی شہید کروائے، بعض کو آرے سے چیر دیا گیا، ستایا گیا، رلایا گیا، پٹایا گیا. لیکن پھر بھی وہ کہ یہ مخلوق جو ہے، جس طرح قرآن میں فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم سارے تباہی کے گھڑوں میں کود رہے تھے تو اس نبی کے ذریعے ہم نے تمہیں وہاں سے نجات دی، بچا لیا، اور تم اللہ کی رحمت سے، سرکار کے وجود مسعود کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا اور میرا حال اس طرح کہ تم سر پٹ دوڑ رہے ہو جہنم کی طرف، اور میں نے ایک رسا تمہاری کمر میں بند ہے اور ایک اپنی کمر میں بند ہے، میں جنت کی طرف کھینچ رہا ہوں، تم ادھر کھینچ رہے ہو. تو انبیاء و مرسلین، ان کی ساری سیرت، پھر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو دیکھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو آپ چیمبر آف کامرس اینڈ ٹریڈ مکہ کے پریزیڈنٹ تھے، ایوان صنعت و تجارت کے صدر تھے، لیکن اسلام کی خاطر بے شمار انہوں نے صعوبتیں بھی برداشت کی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور جس قدر مال سرکار پہ انہوں نے لٹایا. دیکھو جتنے کمزور صحابہ تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، ان غلاموں کو خرید کے منہ بولی قیمت دے کے ان کو آزاد کرتے رہے. 11 غلام، ایسے غلام جن میں بلال حبشی بھی ہیں. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتقا کا لقب دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اور آگے وضاحت کی کہ کوئی احسان نہیں اس کا بدلہ دیا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر ہجرت میں دیکھیں سرکار جب غار ثور میں جاتے ہیں، سارے سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ کے چادریں بند کیے، ایک رہ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. سانپ ڈس رہا ہے، اپنی جان ضائع ہونے کا 100% اندیشہ، لیکن سرکار کی خاطر ان کی محبت میں، ان کے نیند میں بھی خلل نہیں کیا. پھر جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں جا کے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے فوری طور پہ مسجد نبوی کی زمین وہ پیش کرتے ہیں. پھر ان کی ساری سیرت جو ہے، غزوہ تبوک میں اپنے جسم کے کپڑے بھی، وہ بھی سرکار کے حکم پہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، جہاد کے لیے. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 جو ہے مجاہدین کا سارا خرچہ دیا
وہ جس کو غزوۃ الاسرا بھی کہتے ہیں، جیش الاسرا جو ہے، انتہائی 30,000 اس میں صحابہ تھے۔ پھر ایک موقع آیا کہ بہت قلت ہو گئی، تو اتنے اونٹ دیے کہ اونٹوں کی اس طرح قطاریں لگ گئیں کہ وہ ہر طرف سائے سائے تھے اونٹوں کے، اور نقد ہزاروں جو ہیں وہ طلائی سکے بھی پیش کیے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا، ان کا تو فقر ویسے ہی ضرب المثل ہے۔ تو سارے صحابہ کی سیرت، اہل بیت طہار کی سیرت، اولیاء کرام بزرگان دین، تو یہ ایک ذاتی وصف ہے۔ اگر اظہار کو نکال دیا جائے تو نہ دین پھیلتا، نہ مخلوق کے اندر یہ محبت کا۔ دیکھو والدین اپنی اولاد سے اظہار کرتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں بچے جو ہیں، وہ ان کی کس طرح نگہداشت کرتے ہیں، اپنے آرام کو بھی قربان کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر میاں بیوی اگر اظہار نہ کرے تو کیا کیفیت ہو جائے۔ اگر استاد بچوں کو، طلباء کو جو بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، ان کے وہ ساری جہالتیں اور حماقتوں جو ان کو برداشت کرتے ہوئے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اسی طرح جو اکابرین ہیں، اسی طرح جو بڑے ہوتے ہیں۔ بڑا تو وہی ہے کہ جو چھوٹوں کی غلطیاں جو ہیں اس کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے درگزر بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ اظہار کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ اظہار ایسا نہ ہو کہ آپ معصیت کے لیے اظہار کریں، مطلب کسی کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ چلو اب اس کی ضرورت ہے تو میں تھوڑی سی اس کی ہیلپ کروں، ڈاکہ مارنے میں، چوری کرنے میں، یا کوئی غلط عمل جو اللہ رسول کی معصیت میں ہے، وہ اظہار میں نہیں آئے گا۔ اظہار وہ ہے کہ جس میں صرف اللہ کی رضا ہو، اور اس کا اجر مخلوق سے نہیں خالق سے انسان طلب کرے۔ جی ناظرین، بے شک اثار ہر امر خیر کی اصل جڑ ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اثار و وفا کی عدم موجودگی میں انسانی زندگی کس طرح ناہمواریوں کا شکار ہو سکتی ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وفا کا معنی پورا کرنا، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اپنے جو نظر وہ مانتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اور وَيُوفُونَ بِالعہد، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو یعنی اپنی جو انسان عزم کرتا ہے یا جو منہ سے جو بات نکالتا ہے، مثال دوست نبھانا، یہ بھی وفا ہے، ٹھیک۔ وہ قرآن مجید میں اوف الکیل، اور تم جو ہے صحیح ترازو سے تولو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، گویا کہ ترازو کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ بھی وفا ہے۔ اب یہاں وفا اور اظہار دو چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اظہار کے بارے میں تو عظیم فاروقی صاحب نے بڑا بہترین طریقے سے بتا دیا کہ اظہار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہاں میں یہ چیز اپنے قارئین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں آخرت کی بھلائی تو جو ہوگی سب سے پہلے دنیا کی بھلائی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ اب جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت برصغیر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت فاروقی صاحب نے مثال دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تمام دنیا میں جہاں پر بھی انسانیت کی کچھ رسمیں ہیں، وہ انہی دو کے تمام جو قوانین تھے ان کو نافذ کر کے انہوں نے انسانیت کی رسموں کو بحال کیا ہوا۔ ناروے میں آپ چلے جائیں، ناروے میں پیدا ہونے والے بچے کو وظیفہ دیتے ہیں، اس کا نام انہوں نے عمری اراؤنس رکھا ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہاں کہ 1947 میں جب ہندوستان علیحدہ ہوا تو مہاتما گاندھی نے تمام جتنے بھی اس کے گورنر، وزراء تھے ان کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں سوائے مسلمانوں کے دو خلفاء حضرت ابوبکر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آج تک وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ تو اس لیے جب ہم اظہار کریں گے تو اظہار کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں طبقاتی کشمکش ختم ہوتی ہے۔ میرے گھر میں ماسی آتی ہے، کام کرتے ہیں، اس کے بیٹے بڑے توانا ہیں۔ اب بیٹے کو کوئی چیز ضرورت پڑ گئی کہ جی میں نے موٹر سائیکل لینی ہے یا میں نے چنگچی لینی ہے، تو میں کہتا ہوں چل پرے مر، میں کیوں؟ اب اس کے ذہن کے اندر ایک میرے خلاف نفرت کا طوفان بڑا، اور مگر اگر میں نے اسے لے کر دے دی چنگچی، یہ لو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی دے دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سرمایہ دار آپ نے کروڑوں اربوں سے دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اس اپنے مالک کا جو دنیاوی مالک ہے اس کا شکر گزار ہو جائے گا، اور وہ گھرانہ جو ہے بغاوت پہ نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں جہاں پر بھی طبقاتی کشمکش ہے وہاں پر اس کی وجہ یہی ہے
کہ امیر جو ہے وہ غریب کو دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور غریب پھر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر امیروں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بڑا انقلاب آتا ہے۔ انقلاب آنے کی بڑی وجہ یہ ہے، لہذا اظہار اور وفا، اس میں سب سے پہلا یہ ہے فائدہ یہ ہے کہ طبقاتی کشمکش پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سب سے عظیم جوہر جو وہ انسانیت ہے، محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان سے مراد ہے کہ مخلوق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان۔ دولت کی محبت انسان کی انسانیت ختم کر دیتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کی انسانیت کو آگ لگا کے بھسم کر دیتے ہیں، وہ ایک انسانی جو ہے بھیڑیا بن جاتا ہے کہ دولت دولت دولت۔ اظہار اس کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر محبت جیسی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ محبت کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جیسے ابھی عظیم فاروق صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، اب باپ جو ہے بچے سے محبت نہ کرے، اچھا اس طریقے سے ماں اپنے بیٹے سے بیٹی سے محبت نہ کرے، ابھی جیسے میاں والے کا واقعہ ہوا کہ وہ جو ہے اس نے اپنی بیٹی کو مار دیا، تو یہ اظہار تھا کہ جس نے اس دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اظہار کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا دنیا میں بھی سرمایہ بڑھتا ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں سرمایہ کم ہو، جتنا دیں گے اس سے زیادہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 فرشتے صبح اترتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ علامتی باتیں ہیں، کیونکہ اس وقت صبح کہیں نہ کہیں تو ہے نا، ہر وقت صبح جاری ہے، ہر وقت رات جاری ہے۔ تو 2 فرشتے جو صبح کو اترتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں دے تو اسے اس سے زیادہ دے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جیسے فاروقی صاحب نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فقیر بن کر آئے مدینہ طیبہ میں، اتنے بڑے سرمایہ دار بنے، کیونکہ اسلام سرمایہ داری کی مخالفت نہیں کرتا، سرمایہ پرستی کی مخالفت کرتا ہے۔ سرمایہ دار تو اظہار کا ایک گھرانہ ہوتا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ چلے جائیں، وہاں لوگوں نے اجتماعی دسترخوان بنائے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں وہاں کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ طبقاتی کشمکش نہیں ہے۔ تو لہذا انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے مزید فائدے یہ ہیں کہ معاشرے کے اندر امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اب میں ایک ملتان میں خاکوانی فیملی تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ملازم تھے، ہم ملازمین کی ہر چیز پوری کرتے تھے۔ آج ہم جاتے ہیں وہ ملازمین فوت ہو گئے، ان کی اولاد ہمیں ایسے ملتی ہے جیسے پتہ نہیں ہم ان کے جو ہے وہ ولی وارث ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے مائی باپ ہیں۔ بھائی ہم بھی تو تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اظہار کی وجہ سے ماحول کے اندر امن کا ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے، اور دنیا پھر آگے چلتی ہے۔ تو یہ بات بھی کافی طرح فوائد ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اثار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، جنگیں لڑیں، زخم کھائے، اپنے عزیزوں کو شہید کروایا، لیکن اثار و وفا کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دونوں جہاں کے سرور و سردار آ گئے، یعنی جناب احمد مختار آ گئے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ پوچھتے ہو کہاں مدینہ ہے، پوچھتے ہو کہاں مدینہ ہے، دل مدینہ ہے، جان مدینہ ہے، دل مدینہ ہے، جان مدینہ ہے، پوچھتے ہو کہاں کہکشاؤں کو ڈھونڈنے والوں
कहकशाओं को ढूंढने वालों, हासिले कुन फकां मेरा सीना दरूद का मस्कन, मैं जहाँ हूँ वहाँ मदीना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सूफियाना रवायात में इसार वफ़ा की कैसे तालीम और तरबियत दी जाती है? तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नीस्त बतस्बी व सज्जादा दल्क नीस्त हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो सूफियाना रवायात जो हैं वो तो सरापा लिल्लाहियत है, वो तो है ही मखलूक खुदा की खिदमत, और उनकी खातर जो है वो हर दुख सुख को झीलना, हर तकलीफ़ जो है उसको बर्दाश्त करना, तो उसको सूफ़ी कहते हैं। जिस तरह हज़रत दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप कश्फ़ुल माजूशी में फरमाते हैं कि सरकार के बाद इस उम्मत का सबसे पहला सूफ़ी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। उनकी सीरत एक आइडियल सीरत है तमाम सूफिया के लिए, फ़ुक़ारा के लिए। वैसे तो सरकार ने भी फरमाया कि अल फ़क्र फ़ाखरी, कि फ़क्र मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, औरों के लिए है सीमो ज़र गहुर, अपना ये हाल है कि चूल्हा बुझा हुआ। तो अब देखिए जितने भी औलियाए किराम बुज़ुर्गान दीन, जितना मेरी नाक़िस इल्म और मुतालिया है, मेरा ख़्याल है शायद ही कोई ऐसा फ़कीर दरवेश होगा जिसने हक़ के लिए हिजरत ना की हो। अम्बिया व मुरसलीन को देख ले, है तरके वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। तो उन्होंने कोई अपनी ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए, कोई ज़ाती ज़रूरत के लिए नहीं, अपना घर बार वतन हर शय को कुर्बान कर दिया कि अल्लाह की रज़ा के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए, और फिर उससे कोई मुआवजा भी तलब ना किया। तो जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं वो अपना वतन छोड़कर जो है वो दियारे गैर में आके आबाद होते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखें, हज़रत ख्वाजा बाजदी बुस्तामी को देखें, हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी को देखें, हज़रत अली बिन उस्मान अजमेरी दाता गंज बख्श उनको देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखें। ये जितने भी बुज़ुर्गान दीन औलियाए कराम, हज़रत पीर मीर अली शाह गोलड़ी भी इस इलाके में वो भी हैं, हज़रत यहाँ इमाम बरी सरकार भी। तो जितने बुज़ुर्गान दीन औलियाए कराम हैं, फिर उनके दरबार पे, आस्ताने पे या उनकी खिदमत में जाएं तो वहाँ इसार और वफ़ा की ऐसी अमली जो है वो ताबीर हमें नज़र आती है कि पहले हजूर अलैहिस्सलाम की तरह असहाब सुफ़ा सरकार के पास होते, तो पहले उनके खाने की, पीने की, पहनने की ज़रूरियात को आप पूरा फरमाते, और उसके बाद फिर अपने घर में जो है वो कोई खाने की कोई ज़रूरी चीज़ जो थी वो भिजवाते। तो इसी तरह बुज़ुर्गान दीन के भी आप खानकाहों में जाएं, जो पुराना खानकाही निज़ाम था, अब तो यहाँ भी सूरत हाल काफ़ी बदल गई। अल्लामा इकबाल ने भी थोड़ा सा नाराज़गी से कहा कि नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खरका सालूस के अंदर है मुहाजन, मेरास में आई है न मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ़ में औक़ाबों के नशेमन। और ये भी कहा कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। लेकिन जो असल सूफियाना रवायत है कि वो अपना सब कुछ हर शय लुटा देना,
اور سب سے بڑھ کے جو اس میں کام ہے وہ سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بڑا سخی وہ نہیں جو مال خرچ کرتا ہے، وہ نہیں جو تمہیں گھر بار مہیا کر رہا ہے، سب سے بڑا سخی وہ ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تمہیں دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنا کردار پیش نہ کرے۔ وہ ایک اللہ والے تھے نا، تو کہا جی حضور یہ اظہار کیا ہے؟ مجھے فرمایا تم میرے ساتھ سفر کرو گے؟ تو سفر کیا تو کہا میں امیر ہوں اور تو میرے ساتھ ہے، تو مامور ہے۔ تو امیر بنے، تھیلا خود پکڑ لیا، اپنا بھی اور اپنے خادم کا بھی ساتھ۔ اس نے کہا حضور آپ امیر ہیں، میں خادم ہوں، مجھے خدمت کرنے دیں۔ فرمایا میں امیر ہوں تو میرا حکم ماننا تم پہ ضروری ہے، الامر فوق الادب۔ تو لہٰذا پورا سفر کیا، خدمت کی، کھانا بھی اسے کھلایا، وضو کا بھی کروایا، ساری خدمتیں جو اسے کرنی چاہیے تھی وہ شیخ خود کرتے۔ کہا یہ سار ہے۔ پھر جب کہا اب حضور اب واپس جب جانا ہے تو اب مجھے امیر بنائیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اب تم امیر بنو، میں مامور ہو جاتا ہوں، میں تیرے ساتھ ماتحت۔ تو جب سفر شروع ہوا تو پھر اپنا بھی تھیلا پکڑ لیا، اس کا بھی اور سارا سامان۔ کہا جناب اب میں امیر ہوں لہٰذا آپ میرا حکم مانے۔ کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں خادم ہوں، کیوں مجھے گناہ گار کرتے ہیں، مجھے یہ سعادت سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ تو پھر جو ہے وہ مامور ہو کر بھی آپ واپسی تک اسی کی خدمت کرتے رہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ جذبہ اخلاص قلب میں نہ ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو پھر پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں جی اسلام تلوار نہیں اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ تلوار سے پھیل بھی نہیں سکتا، لوگ جان قربان کر دیتے ہیں لیکن دوست اور دھاندلی کی وجہ سے اپنا دین مذہب نہیں چھوڑتے۔ یہ صوفیہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، ان کے دسترخوان پہ امیر بھی، غریب بھی، آقا بھی، گدا بھی سارے آتے ہیں، ایک ہی جیسا لنگر ہے، ایک ہی جیسی محبتیں ہیں، ایک ہی جیسی چاہتے ہیں، ایک ہی جیسا علم و عرفان ہے۔ تو جب ان کے پاس رہنے والے جب ان کو عملی طور پہ انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا ہاں یہ حضور کی اصل سیرت ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت طاہر کا اصل ورثہ ہے۔ پھر یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ ناظرین، اثار انسانیت کی ٹہنی کا وہ پھول ہے کہ جو خود غرضی، غرض اور حرص و ہوس کے کانٹوں کی چبھن کا بہترین مداوا ہو سکتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے سوال پوچھتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے نوجوان نسل میں ایثار و وفا کا وصف کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جی محمد باقر خان خاکوانی سے۔ کس میں؟ نوجوانوں میں ایثار کا وصف کیسے ہاں، پیدا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ دور حاضر سے مطابقت رکھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی تعلیمات ہوں اس کے لیے دور حاضر میں بھی پیغام آنا چاہیے۔ تو آج کل کا جو ہمارا نوجوان ہے اس کے لیے اظہار کے سلسلے میں سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمائے اپنے اوپر خرچ نہ کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے لیے بڑے بڑے سینٹ اور بڑے بہترین کپڑے اور سارے لگا کر، اور اس کے بعد اپنا بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہم نے دیکھو۔ تو یہ نہیں، بلکہ مسلم نوجوان جو ہے اس کے لیے اظہار اس کا ایک بنیادی وصف ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی خوبصورت رکھے، کیونکہ خوبصورتی خدا کو پسند ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ رسول نے فرمایا کہ خوبصورتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی خوبصورتی پسند ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تمام صحابہ کرام اور تمام سے زیادہ خوبصورت، حتیٰ کہ بسا اوقات لوگ چاند کو دیکھتے 14ویں کے چاند کو دیکھتے کہ 14ویں کا چاند کم چمک رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چمک رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک آپ کی خوبصورتی ہے، تو لہذا اپنا خوبصورت بھی بنائیں، لیکن اپنا جو ان کی انکم ہے اس میں ایک خاص حصہ جو ہے وہ مقرر کریں اور وہ لوگوں کو دیں۔ یہ تو ہے اظہار، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہ کہ وہ ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا یہ عارضی ہے، اصل مسلمان کے آنے کا کام یہ ہے کہ اخروی دنیا قیامت کے لیے کام کرتا ہے، اس کا ہر عمل جو ہے وہ قیامت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ابھی
فاروقی صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا، تو وہ ان کا یہ وصف ہونا چاہیے آج کے نوجوان کا کہ وہ اپنے پیسے پسنداز کریں اور قیدیوں کو کھانا بھیجیں، غریبوں کو کھانا بھیجیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا بھیجیں۔ اچھا، اس سے ان کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا ان کے رزق میں برکت پڑے گی، اور دینے والا جو ہے وہ اس کو کبھی آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ سخی جو ہے وہ بھوکا مرا ہو، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے، مزید تر دیتا ہے، مزید ترین دیتا ہے۔ دوسرا ان کا یہ ہوگا جو پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ان کو ذہنی سکون ملے گا کہ ہم نے خود نہیں کھایا بلکہ لوگوں کو بھی کھلایا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہوگا ان کی آخرت خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر یہاں پہ ہم نہیں بوئیں گے تو آخرت میں کیسے کاٹیں گے؟ ٹھیک، تو اس لیے آج کا جو نوجوان ہے وہ، ابھی میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی جو ہے وہ 20,000 تنخواہ ہے، اور وہ 20,000 میں سے روز 50 روپے آ کر اور جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ مہینے کے آخر میں 1,500 روپے نکالتا ہے اور جا کر ایک ہاسپٹل میں خیرات ہاسپٹل دے آتا ہے جہاں پہ 50 روپے فیس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 50 روپے فیس ہو گئی، تو اس لحاظ سے جو ہے 1,500 میں سے کوئی کہ 30 مریض میری طرف سے ہو گئے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے۔ اچھا، دوسرا آدمی ایسے دکاندار ہے، وہ روز کے 3 روپے نکال لیتا ہے، مہینے میں 10 ساتھ ملا کے 100 روپے جا کے کسی کو دیا۔ تو یہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ لاکھوں کی تنخواہ ہو، نہیں، اگر ایک نوجوان کی 10,000 تنخواہ ہے، ایک کی 20,000 ہے، ایک کی 50,000 ہے، تو وہ اظہار کے جذبے کو سامنے رکھ کے اپنے اوپر بھی لگائیں، بال بچوں پر بھی لگائیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح ہدایت دی ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو ہماری ضرورت سے بچ جائے اس کو ہم اظہار کرتے ہیں۔ اس کو یہ نہ کریں کہ ہم سارا اپنی ذات پہ خرچ کریں، اپنے دوستوں پہ خرچ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شاپنگ کرتے ہیں۔ اب میں لاہور سے بس پہ بیٹھتا ہوں، جب وہ سیال موڑ موٹر وے پہ سیال موڑ اترتی ہے تو لوگ اترتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں 4-4 5-5 کے ہاتھ میں بیگ لیے ہوئے، اور اس کے اندر پاپ کارن اور یہ چیزیں وغیرہ، چپس وغیرا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ ہم ان چیزوں کو جو ہے اس پیسے کو بچا کر غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، جن کو کھانے کچھ نہیں ملتا، جن کو تو لہذا آج کے نوجوان کے لیے اظہار کے حوالے سے ہمارا یہ پیغام ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ متعین کریں اپنے آپ پر لگانے کے بعد، اور وہ غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دے۔ اچھا، طالب علم نہیں پڑھ سکتے ان کو دے، یتیم بچے ہیں ان کو دے۔ اس طریقے سے دنیا میں آپ بہتر طریقے سے اپنے آس پاس کے لوگوں میں بانٹتے تو رہیں۔ یہ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع رساں ہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس ضمن میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ کسی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح، اور ایک اعتبار سے ان کی تعلیم و تربیت کرنا یہ سب سے مشکل ترین کام بھی ہے، اور ایک اعتبار سے سب سے آسان کام بھی ہے، اور سب سے اہم بھی ہے۔ سب سے اہم بھی ہے۔ مشکل ترین اس طرح ہے کہ نوجوان بہت سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اس کے سر کی آنکھیں اور دل کی چاروں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ 6 سمتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ بعض کا بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ بدھو ہے، یہ بولا ہے، اس سے کوئی پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو ریسرچ ہوئی ہے 2 سال کا بچہ بھی منہ سے نہیں بول پاتے لیکن اپنے ماں باپ کی ہر حرکت کو وہ پہچانتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے مشکل ہے کہ بچے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، وہ ہمارے لفظوں کی ان کے سامنے کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں۔ میرا فادر جو ہے وہ گھر میں کیسا ہے، اس کا انداز طرز زندگی کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، اور میری والدہ کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ تو انسان یہ تو چاہتا ہے میری اولاد بڑی نیک اور صالح ہو جائے، سارے نوجوان جنید بغدادی بن جائیں، سارے خواجہ باجدی بستامی ہو جائیں، امام علی مقام کے کامل جانشین ہو جائیں، لیکن مجھے چھوڑ کے مجھے کچھ نہ کہ میں جو کر رہا ہوں وہی چال بے ڈنگی سی جو پہلے تھی اب بھی ہے، حج بھی کرتے جائیں۔
قرآن بھی پڑھتے جائیں، حرام خوریاں بھی کرتے جائیں، میں جو کر رہا ہوں مجھے نہ چھیڑیں۔ باقی ویسے سارے نیک ہو گیا۔ سر ڈاکو نے بھی مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، 24 جس نے مرڈر کیے تھے، کہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، بڑا نیک اور صالح بنائیں، یہ بڑا مخلوق کی خدمت کرے۔ اور بھئی تو کیا کرتا رہا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تو تمہاری ڈیوٹی تھی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ماں باپ ایک ایسا خوبصورت کردار سامنے رکھیں، وہ اپنے جو ان کے بڑے ہیں، مثلا ساس ہے، سسر ہے، ان کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اولاد دیکھے گی کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اثار کر رہے ہیں۔ دیکھو قرآن نے بھی ایک اصول بتایا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین، ایک ترتیب بنائی۔ یہ نہیں کہ گلی کوچوں میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کو اترے ہوئے کپڑے دے رہے ہیں، اپنے چھوڑا ہوا کھانا ان کو پیش کر رہے ہیں، اور خود سارے مزے گلشڑے اڑا رہے ہیں، وہ بیچارے جو ہے وہ ترس رہے ہیں کہ بیٹے کی جیب کی طرف۔ تو یہ بڑی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے شکایت کی تھی، حضور میرے باپ نے میرا مال خرچ کیا۔ فرمایا تو اللہ کا شکر کر، تو تیرا مال، تیری اولاد، سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ تو اس اعتبار سے والدین پہلے اپنا کردار پیش کریں، اسی طرح اساتذہ بھی، اسی طرح مشائخ بھی، علماء بھی، پرنٹ میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا، یہ بھی ایک مہم چلائے۔ ہم دوسروں کو آئیڈیالائز کر کے بڑا پیش کرتے ہیں، جی بڑا یورپ اثار کر رہا ہے، ہمارے پاس تو اثار اور وفا کی جتنی لازوال داستانیں ہیں وہ تو کسی کے پاس نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کے آج دن تک۔ تو وہ بھی کردار ادا کرے، حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے اور ان کے اندر یہ بنیادی اوصاف پیدا کرنے، جیسا قائد اعظم نے ایک رول ماڈل دیا، اپنی ایک ایک شے جو ہے فوت ہونے سے پہلے قوم کو دے دی، تو وہ بھی ایسا اپنا ایسا اعلیٰ کردار رکھے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ناظرین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایثار ہی تھا کہ آپ نے اللہ کی خوشنودی اور اپنے دین کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے میں پیش رہے۔ آپ نے اپنے شفیق چچا سے فرمایا، اے میرے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں یا پھر اس میں میری جان چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایثار و وفا کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص میں ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس کے دل پر بھی کڑے عشق میں گزری ہوگی،
اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، مجھے دیوانہ بنا